ملک صاحب، جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے آج، مطلب جس طرح سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ، اس کے بعد آج پنجاب گورنمنٹ نے، سوری پنجاب اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو فیصلہ لیا ہے، پھر جرمانے عائد کیے ہیں، لگ رہا ہے کہ ایک خیبر پختونخوا کی حکومت بھی شاید خطرے میں پڑ سکتی ہے. یہ سب کو، اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو آپ کارما کہیں گے، یا پھر اس کو کہا جائے کہ ایک جمہوری دور میں دوبارہ سے وہ غیر جمہوری روایت کو دہرایا جا رہا ہے، سیکھا کسی نے کچھ نہیں ہے. اگر یہ کام ماضی میں عمران خان صاحب نے کیا تھا تو آج کی حکومت بھی شاید اس سے بڑھ کے کچھ دو ہاتھ آگے یہ کام کر رہی ہے. از اٹ اے ویشیس سرکل سر، یا پھر یہ جسٹیفائڈ ہے جو ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں، خیر جسٹیفیکیشن تو کسی کام کی نہیں ہو سکتی، خواہ ماضی میں آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، اور اگر آج وہ آپ کو بھی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہوتی. دنیا میں طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو آگے آنے والی جو قوم ہوتی ہے یا اگلے جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ آگے بڑھ جاتی ہیں. لیکن یہ بدقسمتی سے یہ اصول ہمارے پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قابو آ گیا کوئی شخص، کوئی بھی ہو، وہ ماضی میں میاں نواز شریف ہوں، اسف علی زرداری صاحب ہوں، یا آج عمران خان صاحب ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے قابو آ گیا، اس کو رگڑیں، ہماری اسپیس بن رہی ہے اور ہم آگے بڑھ جائیں. یہ رویہ سیاستدانوں کا آج اس سطح پہ لے آیا ہے. اور میں تھوڑا سا یعنی امیر عباس صاحب میں بھی اس سے اختلاف ضرور کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے پاس ایک چانس آ گیا تھا. وہ دو پارٹیاں آپس میں لڑتے لڑتے کسی حد تک، میں یہ نہیں کہتا کہ 100%، کسی حد تک اس سمجھداری کا مظاہرہ کرنا شروع ہو گئی تھی کہ بھئی ہم دونوں اگر لڑتی رہی تو پھر ہماری کوئی سپیس نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کو جب موقع ملا انہوں نے کہا ان دونوں کو ختم کر دیں، میرے لیے جگہ بنا دیں. اور جب عمران خان صاحب کی سپیس ختم ہوئی تو اب تینوں جو ہے وہ اپنی سپیس کی جو ہے وہ میرے خیال میں لائن لگی ہوئی ہے. اب تینوں کی کوئی سپیس نہیں ہے، میرا ذاتی خیال ہے. یہ آپ اسے جمہوری رویہ بے شک نہ کہیں، آپ بے شک یہ کہیں کہ ہمارے ہاں. آپ کی بات سے میں بطور اینکر، مجھے مطلب میرا کام تو نہیں ہے کہ میں نیوٹرل رہوں، لیکن اس حد تک اتفاق سر ملک صاحب میں ضرور کروں گا کہ وہ وقت تھا کہ جب عمران خان صاحب دوسروں کو مائنس کرنے کے چکر میں نہ لگے رہتے تو شاید آج یہ موقع نہ آتا، وہ طاقتیں اتنی طاقتور نہ ہوتی. بالکل درست ہے. دوسری بات یہ دیکھیں، آپ نے سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کی سپیس آپ نے ختم کروا دی. میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں، 9 مئی ہوا، چلے جیسا بھی اس پہ پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے، میرا ایک اپنا موقف ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا موقف ہے. اس وقت جوڈیشری بھی ایکٹیوزم کا شکار نہ ہوتی. دیکھیں 9 مئی کا متاثر کون تھا؟ افواج پاکستان تھی. اور افواج پاکستان نے اگر کہا کہ یہ ہمارے لوگوں کے اوپر حملے کیے گئے، میاں والی بیس کے اوپر حملہ کیا گیا، آئی ایس آئی کے دفاتر کے اوپر حملے کیے گئے، کور کمانڈر ہاؤس پر اندر لوگ گھس گئے، جلا دیا اس کو، تو یہ وکٹم اس وقت فوج تھی. جوڈیشری کو چاہیے تھا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے، جن پہ مقدمے بنے، جن کے خلاف سزا ہو سکتی تھی، فار ایگزامپل اگر کسی کو سال سزا ہونی تھی اس کو سال 2 سال سزا دے دی جاتی تو معاملہ کافی حد تک جو ہے وہ نرم ہو چکا ہوتا. اس وقت جوڈیشل ایکٹیوزم میدان میں آ گیا، خطوط لکھے جانے لگے. سرگودا کے ایڈیشنل سیشن جج نے خط لکھ دیا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے. بھائی جب آپ یہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہو گے کہ میں کسی جو ہے فوجی کی گواہی کو نہیں مانتا، مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ ایئر فورس کے اندر لوگ ہیں، دیوار گراتے ہوئے لوگوں نے، میاں والی کے لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ساری ویڈیوز موجود ہیں. تو پھر اس سے ایک کلیش بڑھ گیا جب فوج کو اپنی سپیس لگی کہ بھئی نہ ہمیں انصاف مل رہا ہے، ہماری سپیس ختم کی جا رہی ہے، تو پھر ریئیکشن جو ہے وہ زیادہ خطرناک طریقے سے سامنے آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو غلطیاں ہوئیں. پھر دوسری بات، جب بھی سیاسی جماعتوں پہ کرائسس آتا ہے، سیاسی جماعتیں مل بیٹھتی ہیں، اختلافات دور کرتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے جگہ بناتی ہیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے پاس چلی گئی پی ٹی آئی، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا اس لیے اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ دونوں جماعتوں کو آلموسٹ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج کر چکے ہیں. یعنی آپ سوچیں نا کہ یہ لوگ آج بھی سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں جی ان سے سلام بھی نہیں لیا جا سکتا. ایون بریسٹر گور اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے قومی اسمبلی کے اندر ہاتھ ملاتے ہیں، آپ نیچے کمنٹس پڑھ لیجیے گا، ہزاروں کی تعداد میں کارکن آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے سلام کیوں لیا. یعنی جب السلام علیکم سے بھی آپ دور جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں. یہ آج بالکل ماننے والی بات ہے، بہت ساری جگہوں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بہت سی جگہ پہ وہ وکٹمائز بھی ہو رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کو جائزہ لینا چاہیے، سیاسی جماعتیں راستے نکالتی ہیں، راستے بند نہیں کرتی. بالکل صحیح. امیر عباس صاحب، سر کیا یہ غلطی ہے تحریک انصاف کی کہ جس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے، یا پھر یہ ایک روایت بن چکی ہے
کہ اب یہ ایک وشس سرکل ہے جو چلے گا ہی چلے گا اور یہ روایت کہیں اور سے آپریٹ ہوتی. جی بہت شکریہ. دیکھیں عمران خان صاحب سے بھی بڑی غلطیاں ہوئیں اور ہم تو الحمدللہ ان لوگوں میں جو ان کے دور میں ان کے سامنے ان کو غلط کہتے رہے, اور ان کے سامنے سے مراد یہ کہ بطور وزیر اعظم جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے سامنے دو بدو کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کی یہ چیزیں غلط ہیں. لیکن جس طرح آپ نے اور ملک صاحب نے اس ملک کی ساری سیاسی بدبختیوں کا سرا آغاز اور انتہا عمران خان سے جوڑ دیا ہے, یہ بطور پاکستان کی تاریخ کے طالب علم کے لیے میرے لیے بہت مایوس کن بات ہے. عمران خان تو چلیں بہت برا, بہت ناخالف جانشین ہوگا سیاست کا. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل, پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم, ڈھاکہ کے بڑے نواب خاندان سے پیدا ہونے والا, قائد اعظم کا دست راست خواجہ ناظم الدین, وہ کس جرم کی پاداش میں برطرف کیا گیا تھا؟ اس نے کس کے خلاف کیسز بنائے تھے انتقامی؟ حسین شہید سہروردی بر صغیر کے 4 بڑے وکلا میں سے ایک, سرزمین بنگلہ دیش, اس وقت کے مشرقی پاکستان کی سب سے بڑی آواز پاکستان کے حق میں اٹھنے والی, اس کو کس انجام سے دوچار کیا آپ نے؟ اس نے کس نواز شریف کو اور کس بے نظیر بھٹو کو انتقام کا نشانہ بنایا تھا؟ آپ یہ ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے کہ اس ملک کی ریاست کے اندر ایوب خان کے زمانے سے جو بدت پیدا ہوئی, جو ریاست کے اندر کچھ اداروں نے طاقت کو اس حد تک استعمال کرنا شروع کر دیا کہ وہ ریاست سے ماورا ہو گئے. محمد خان جنیجو نے کون سی قتل و غارت گری کی تھی اور 9 مئی کیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے کون سا 9 مئی کیا تھا کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا؟ مولوی مشتاق کے سامنے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھٹو صاحب نے کہا تھا, جیسے عمران خان نے قاضی فاضلہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا اور اس کی جماعت کہتی رہی, مولوی مشتاق کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا, مولوی مشتاق حسین تمہارے اندر میرے لیے بغض ہے, مت میرا کیس اٹینڈ کرو. اس نے کہا میں ہی کروں گا. جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی, یہ آئینی بینچ, اس میں ان ججز کے سامنے پی ٹی آئی کو شکایت ہے کہ آپ ہمارا کیس مت سنیں. حامد خان نے کہا آپ پہ تعصبات ہیں, انہوں نے کہا ہم بھی سنیں گے. 13 میں سے 2 نکل گئے, ہم سنیں گے. پھر 1 نکل گیا, ہم سنیں گے. ایک جج اگر باقی بچ جاتا امین الدین خان, صرف ایک جج اس بینچ کے اندر, 13 میں سے 12 بھی نکل جاتے, امین الدین خان اکیلے بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے. یہ